السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فقہ حنفی آن لائن کورس کا یہ چھٹا لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہم نماز کے بیانات کو پڑھے۔ نماز میں جو واجبات ہیں اور جو سنتیں ہیں ان تمام کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ معلومات حاصل کی، اور اب یہاں سے ہم جو جماعت کے متعلق اور نماز کے مکروہات، ان ٹاپکس کے متعلق مسئلوں کو جانیں گے کہ جماعت اور امامت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جماعت کا حکم کیا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جماعت واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پہلی تو چیز یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر جماعت کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں گنہگار ہوں گے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اتنا فائدہ ہے کہ ایک نماز آپ کی 27 گنا ثواب دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کو بغیر عذر کے نہ چھوڑیں گے تو پھر ایسے چھوڑنے پر آپ کو گناہ بھی ملے گا، اور اگر جماعت چھوڑنے کی آپ عادت بنا لیتے ہیں تو آپ فاسق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جماعت چھوڑنے کے کچھ سبب بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سی پریشانیاں کبھی آ جاتی ہیں، کبھی کچھ عذر بن جاتے ہیں، تو کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہے تو جماعت چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی وہ پریشانیاں ہیں، کون سے عذر ہیں جس کے بنا پر ہم جماعت چھوڑ دیں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہی کے متعلق سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جماعت چھوڑنے کے سبب میں پہلا ہے کہ اندھا یا اپائج ہونا، یعنی کوئی اندھا ہے یا پھر اپائج ہے کہ مطلب پاؤں وغیرہ ٹھیک نہیں ہے اس کی، تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی گھر پہ رہ کر بھی وہ بغیر جماعت کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنا اس کو ضروری ہے کیونکہ نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا ایسی حالت ہے کہ اتنا بوڑھا ہے، اولڈ ایج ہے، یا پھر بیمار ہے کہ وہ مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، یا تو اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، یا پھر اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ مطلب وہ چل پھر کر مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اتنی اجازت ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، تنہا نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا ایسی صورت بنائی کہ سخت بارش ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یا ایسا معاملہ ہوا کہ راستے میں بہت زیادہ کیچڑ ہے، یعنی اتنا کیچڑ ہو گیا کہ جائے گا تو کپڑوں پر یا بدن پر نجاست وغیرہ لگے گی، زیادہ کیچڑ ہے، یا پھر آندھی چل رہی ہے، یا سخت اندھیرا ہے، یا سخت سردی کا موسم ہے، زیادہ سردی ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی جماعت چھوڑنے کا سبب یہ بن سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پاخانہ یا پیشاب کی شدید حاجت ہونا، یعنی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اب اسی وقت میں آپ کو بہت شدت سے مطلب پاخانہ یا پیشاب کا غلبہ ہوا، تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اگر جماعت آپ سے چھوٹ جائے ایسی صورت میں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پہلے ہی فراغت حاصل کی جائے، کیونکہ جب ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ جماعت کا وقت یہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جماعت کے وقت سے پہلے ہی اپنے جو کام کاج ہیں یا جو ہمیں جن چیزوں کی حاجتیں پڑنے والی ہیں ان کو پہلے ہی ہم پر کر لیا کریں، ان کو پہلے ہی ختم کر دیں۔ لیکن اب اگر جماعت کے ٹائم پر ہو گیا ہے ایسا، تو پھر ایسی صورت میں اجازت ہے کہ پہلے اپنی ان حاجتوں کو، ان عذر کو درست کر لیں، اس کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں نماز۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے، امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے لوگ کسی کو بھی امام بنا دیتے ہیں اٹھا کر، تو یہ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کو امام بنا رہے ہیں تو امام کے اندر کوالٹی بھی ہونی چاہیے، شریعت نے جو کوالٹی بتائی ہیں وہ کوالٹی اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اور یہ چیز دھیان رکھیں کہ جو یہاں امامت کے جو زیادہ حقدار ہیں ان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے یہاں پہلے سے ہی کوئی امام متعین ہے تو آپ سوچیں کہ دوسرا کوئی شخص اس سے زیادہ بڑھ کر مطلب کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو نماز مصلی پہ کھڑا کر دیں، تو یہ وہاں حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اس وقت کا یا تو آپ امام کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں، یا پھر ایسی صورت ہے کہ امام موجود نہیں ہے، صرف نمازی ہیں، مقتدی ہیں سب، امام کہیں چلے گا، امام ہے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہ کس کو امام بنایا جائے گا
تو ان میں یہ چیزیں، یہ کوالٹی ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ وہ کیا کیا کوالٹی ہیں فرماتے ہیں، دیکھو کہ وہ شخص جو نماز اور طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی نماز کے زیادہ سے زیادہ مسائل، زیادہ سے زیادہ مسئلے اسے پتہ ہوں، اور طہارت کے بھی مسئلے پتہ ہوں، یعنی پاکیزگی کے مسئلے بھی اسے پتہ ہوں کہ اگر کسی شخص کو پاکیز کے مسئلے زیادہ نہیں پتہ ہوں گے اور ہوا ایسا کہ اس سے کوئی ناپاکی سرزد ہو گئی اور اسے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی نماز خراب ہوگی اور اس کے پیچھے جتنے ہوں گے ان کی بھی نمازیں خراب ہوں گی۔ اسی طریقے سے نماز کے زیادہ مسائل اس کو نہیں معلوم، اگر نماز میں اسے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی نماز جائے گی اور دوسروں کی بھی جائے گی۔ تو یہ احتیاط، یہ کوالٹی دیکھنا ضروری ہے کہ زیادہ نماز کے مسائل جانتا ہو یا زیادہ طہارت کے مسائل ان میں جو جانتا ہو اس کو پھر امام بنایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہ وہ شخص جو تجوید کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ تجوید بولتے ہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی جو قرآن کے رول، جو اسلامک رولز ہیں ان کے اکارڈنگ قرآن کو پڑھا جائے، تجوید کے علم کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی ان کے مخارج، حروف کے جو مخارج ہوا کرتے ہیں، حروف کی جو صفات ہوا کرتی ہیں، تو ان مخارج اور صفات کے ساتھ جو زیادہ مطلب ان کا علم رکھتا ہو تو پھر اس کو بنایا جائے۔ اب ایسی صورت ہے کہ یا تو کچھ لوگ ہیں کہ جو نماز و طہارت کے مسائل میں برابر ہیں، تجوید بھی انہیں اتنی آتی ہے، دونوں کو برابر ہی آتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں پھر جو آگے جو کوالٹی آئے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ ان میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، یعنی جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو زیادہ شریعت کی جو نماز کے احکام کو بھی جانتا ہے، طہارت کے احکام کو بھی جانتا ہے، تجوید کے احکام کو بھی جانتا ہے، تجوید کا جو علم ہے اسے بھی سیکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد زیادہ پرہیزگار بھی ہے، تو ایسے شخص کو پھر امام بنایا جائے گا۔ لیکن اب کچھ لوگ ان میں بھی برابر ہیں، ان تین کوالٹی میں برابر ہیں کچھ لوگ، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، یعنی جس کا انداز، جس کے اخلاق، جس کے آداب، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بہتر ہوں، تو پھر اس کو بنایا جائے۔ لیکن اگر اس میں بھی سب برابر ہوں، اگر ایسی صورت ہے کہ ان میں بھی سب لوگ برابر ہیں، تو پھر جو زیادہ عمر والا ہوگا، یعنی جس کی زیادہ عمر ہوگی اس کو پھر امام بنایا جائے۔ اب ایسی صورت ہوئی کہ کچھ لوگ تھے مسجد میں، ان میں اکثر لوگ ایسے تھے کہ جو نماز کے مسائل سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے، طہارت میں بھی اتنے احکام جو تھے وہ تمام کو اچھے خاصے معلوم تھے، مطلب برابر تھے سب لوگوں میں بھی، تجوید کے علم میں بھی اکثر لوگ برابر تھے یا کئی لوگ تھے، تو ان جو کوالٹی اوپر بتائی گئی ان کوالٹی میں سب برابر تھے، تو پھر اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اب جو شخص زیادہ تہجد گزار ہوگا اس کو پھر امام بنایا جائے۔ یہ سب کوالٹیاں ایک تو اس وقت دیکھی جائیں جب امام آپ منتخب کر رہے ہیں کسی کو، اس وقت یہ کوالٹیاں نہیں دیکھی جائیں کہ جب آپ کے پاس پہلے سے امام متعین ہے، اب پیچھے کوئی شخص آ گیا جس کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جا رہی ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم اپنے امام کو ہٹا کر، یعنی امام کو پیچھے کر دیں، ابھی کی نماز ان سے پڑھوا لیں، پھر بعد میں ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے رہیں گے، تو یہ صورت غلط ہے۔ اس سے امام کو ایذا ہوگی، امام کا دل بھی دکھے گا، تو اس سے آپ کی نمازوں پر فرق پڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو امام بنانا ہی گناہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم جو نیت کر لیتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، تو پیچھے اس امام کے کہنے میں ہماری نماز تو ساری امام کے اوپر چلی گئی، اب امام نے صحیح پڑھا دی تو ہماری بھی نماز صحیح، اب ہمارا تو گناہ کوئی ملے گا نہیں، جو بھی ہونا ہے وہ امام کو حساب دینا ہے، ہم نے تو اپنی نماز اس کے اوپر سونپ دی۔ تو لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی نماز اس کے اوپر سونپ دی تو آپ کا جو کام ہے ختم ہو گیا، بلکہ آپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا امام بنایا کسے ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت میں اس کو امام بنانا ہی گناہ قرار دیا گیا ہو، شریعت میں اسے امام بنانا ہی مکروہ بتایا گیا ہو، تو یہ بھی چیزیں ضروری ہے نا، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا، شریعت نے تو رولز بتا دیے۔ تو دیکھیے وہ لوگ جنہیں امام بنانا گناہ ہے، پہلے تو یہ کہ فاسق معلن ہو، فاسق معلن جو بھی ہوگا اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ فاسق معلن کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ شرابی ہے، جواری ہے، زنا خور ہے، سود خور ہے، یا داڑھی منڈانے والا ہے، یا داڑھی منڈا کر ایک مشت سے کم رکھنے والا ہے، تو مطلب اس طریقے کی جو کوالٹی جس کے اندر پائی جائیں گی کہ فاسق معلن جیسے شرابی، جواری، زنا کار یا سود خور، یا وہ کھلم کھلا شریعت کے جو احکام ہیں
ان کے خلاف کام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو امام بنانا یہ گناہ ہے۔ جو بھی اپنا امام ان کے بنائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ بد مذہب کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، تو ان لوگوں کا امام بنانا بھی گناہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز جو پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ یعنی کوئی بد مذہب ہے، کوئی گمراہ ہے، جیسے کہ آج کے دور میں دیکھیں تفصیلی ایک گمراہ فرقہ جو ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کو شیخین سے افضل مانتا ہے، تو ایسے ہی اگر کوئی شخص ہے تفصیلی یا ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہے بد مذہب کہ جس کی جو بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی، ابھی اسے کفر صادر نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے کو امام اگر بناؤ گے تو ایسے کو امام بنانا بھی گناہ ہے، اور پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب، اور پھر نماز کو دہرانا واجب الاعادہ ہے، نماز کو دہرانا واجب ہے، یعنی آپ کو اب نماز اپنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے تو بھی گناہ گار ہوگے۔ یعنی ایک امام بنانے کے پیچھے آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین گناہ لے لیے اپنے ساتھ۔ پہلا تو گناہ یہ لیا کہ اس کو امام بنایا، یہ ایک گناہ۔ دوسرا گناہ یہ کہ آپ نے اپنی نماز مکروہ تحریمی کر لی، اور پھر تیسرا گناہ یہ بھی پڑے گا کہ اگر آپ نے اس کو نہیں دہرایا نماز کو تو وہ بھی گناہ آپ کو ملے گا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں جاننا سمجھنا چاہیے کہ ہم امام جب بنا رہے ہیں تو امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو بھی ایسے امام بنا لیے تو ہمارا تھوڑی معاملہ چلے گا، پھر تو اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا نا قیامت کے دن۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ ہم نے تو فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی، وہ جانے اس کا کام جانے، ہمارا تو کام ختم۔ ایسا تھوڑی ہوگا، شریعت نے رولز بتا دیے ہیں، اب آپ کو ماننا ہے تو آپ کا حساب آپ کے جیسا ہوگا جیسا آپ کرو گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے یا تنزیہی ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی جو ہوا کرتا ہے اس کا جو حکم ہوا کرتا ہے وہ مکروہ تحریمی سے ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے، کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک گنوار یعنی جاہل آدمی، کسی جاہل کو امام بنانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اسی طریقہ اندھے آدمی کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے۔ ولد الزنا یعنی جو حرام کی اولاد ہو اس کو بھی امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے۔ کوڑی یا فالج کی بیماری یا ورس والا یعنی کہ جو سفید داغ پڑ جاتے ہیں مطلب بدن پر، تو وہ بیماری جو ہوا کرتی ہے، اگر کوئی اس بیماری کا کسی کے اندر یہ بیماری ہے اور وہ ظاہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اندر مطلب ہے اندر کے حصے میں، باہر دکھتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ظاہر ہے مطلب دکھتا ہے باہر سے ہی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو مطلب امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور ایک مسئلہ بہت اہم آتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں دیوبندی مسجد تھی دیوبندیوں کی، وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ دیکھیے انہی کے متعلق ہی مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، جاننا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی کا عقیدہ یعنی ان کے جو بلیفس ہیں وہ کفری ہیں۔ کفری کیسے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انڈائریکٹ طور پر جو ہے نا انکار کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں جو کہ قرآن سے ثابت ہے، اور تو مطلب وہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا۔ وہ اللہ کے علاوہ کا مددگار ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور حالانکہ قرآن میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے مددگار کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول۔ تو یہ قرآن کا مطلب انڈائریکٹ طور پر انکار کرتے ہیں، ان کے جو عقیدے ہیں جو بلیفس ہیں وہ کفری ہیں۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ کوئی کافر اگر داڑھی رکھ لے اور سر پہ ٹوپی لگا لے اور ہمارے آگے کھڑا ہو جائے، ہم اس کے پیچھے نیت باندھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ان کے جو عقیدے ہیں وہ کفری ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ بھی لیے تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ پھر گنہگار ہوگا، کیونکہ جب اس نے نماز پڑھ لی، جب اس کی نماز ناجائز ہوئی، گناہ ہوئی، تو نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ نہیں دہرائے گا تو اس کے ذمہ باقی رہے گی نماز، جب تک پڑھے گا نہیں تب تک اس کے ذمے پر نماز وہ باقی رہے گی۔ یہاں سے آتا ہے نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، یعنی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں اگر سرزد ہو جائیں تو ہماری جو نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، پھر ایسی صورت میں ہمیں نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔
کون کون سی صورتیں دیکھی جان لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کلام کرنا، یعنی بولنا۔ نماز کے درمیان میں کلام کرے یعنی بولا، اب وہ بولنا چاہے جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو گیا یا بھول کر ہو گیا یا اپنی خوشی سے ہو یا مجبور کرنے پر ہو، کیسے بھی ہو، اگر منہ سے آپ کے بولی نکلے گی، منہ سے آپ کلام کرو گے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے زبان سے سلام کرنا چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، یعنی زبان سے آپ نماز میں تھے، کسی کو دیکھ کر آپ نے سلام کر دیا نماز میں، یا اسی طریقے سے آپ نے جو ہے زبان سے سلام کا جواب دے دیا کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور آپ پہلے سے نماز میں مشغول تھے، کسی نے سلام کیا تو آپ کے منہ سے مطلب بھول کر نکلا یا جان بوجھ کر نکل گیا، سلام کا جواب نکل گیا یا سلام نکل گیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو نماز پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کسی کو چھینک آئی تو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اسی طریقے سے خوشی کی کوئی خبر سنی تو خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہہ دیا، یا کوئی تعجب کی خبر سنی تو تعجب کی خبر سن کر اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، یا ایسا ہوا کہ کوئی بری خبر سنی اور بری خبر سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں منہ سے جو نا نماز کے باہر کی چیزیں نکل رہی ہیں، تو ایسی صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں لیکن ایک چیز بہت اہم ہے، ایسا ہوا کہ مطلب چھینک خود کو ہی آئی تھی، تو یہاں تو بھی ہم نے بیان کیا کہ چھینک دوسرے کا آئی تو الحمدللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا ہوا کہ خود کو ہی چھینک آ گئی تو اس میں حکم تو یہ ہے کہ دیکھو اگر خود کو بھی چھینک آ رہی ہے تو خاموش ہی رہ جائے، الحمدللہ نہیں کہا جائے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا، مطلب ایسا ہوا کہ مطلب چھینک آئی اور پھر اچانک سے مطلب منہ سے نکل گیا الحمدللہ، تو ایسی صورت میں اس میں نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گی، لیکن دھیان رکھیے یہ صرف خود کی چھینک کے ساتھ خاص ہے، اور حکم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ خاموش رہا جائے، لیکن اگر ہو گیا الحمدللہ نکل گیا منہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کی چھینک کے جواب میں کہو گے یا کوئی خبر سن کر کہو گے تو ایسی صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ دیکھو مقتدیوں کا اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دینا، یعنی اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ حق تو ہے کہ آپ اپنے امام کو لقمہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی تب دے سکتے ہیں کہ جب امام غلطی کر جائے یا کہیں بھول جائے، تو آپ ایسی صورت میں لقمہ دے سکتے ہیں۔ اور لقمے کا لقمہ جو بہت اہم ہوا کرتا ہے، اگر آپ نے بے وجہ لقمہ دے دیا تو امام نے اگر لقمہ لے لیا تو امام کی بھی نماز چلی جائے گی اور آپ کی بھی تو جانی ہے یہ، لیکن اگر امام نے لقمہ نہیں لیا تو آپ کی نماز تو چلی جائے گی، امام کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ لقمہ بہت اہم چیز ہے، لقمہ دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دیا تو ایسی صورت میں مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نیت کر کے اپنی نماز شروع کرنی پڑے گی۔ ہاں امام کا اپنے مقتدی کے علاوہ لقمہ قبول کرنا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، کہ کوئی شخص مسجد میں آیا، جماعت پہلے سے ہو رہی تھی، ابھی وہ نماز میں شامل نہیں ہوا، دیکھا کہ امام صاحب کوئی غلطی کر گئے یا کہیں بھول گئے، اس نے آن کے فوراً مطلب لقمہ دے دیا، اب نماز میں تھا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ ہوگا کہ امام کا مقتدی نہیں ہے، وہ ابھی مقتدی تو تب بنے گا نا جب وہ نیت باندھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، تو ابھی وہ مقتدی بنا نہیں۔ ایسی صورت میں اگر لقمہ دے دیا اور امام نے لقمہ لے بھی لیا تو ایسی صورت میں امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جو امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں بھی فاسد ہو جائیں گی، پھر آپ کو دوبارہ سے نیت باندھ کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ بھی ہم بتائے تھے کہ غلط لقمہ دینا، غلط لقمہ دو گے تو امام کی نماز بھی جائے گی اور مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے لقمہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت دھیان رکھنا چاہیے لقمے کا۔ ہاں اللہ اکبر کو اللہ اکبار کہنا، یعنی اکبر کو اکبار، اللہ اکبر، صحیح لفظ یہی ہے کہ اللہ اکبر، لیکن ہم نے یہاں کو با کو تھوڑا سا الف بڑھا دیا، اس میں اللہ اکبار کہہ دیا تو یہاں معنی بدلنے کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر میں جو را ہے، را کو اگر ہم دال پڑھ دیں، اکبد کہہ دیں تو اکبد کہنے سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسے ہی نستعین، نستعین لفظ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم نے یہاں پہ نستعین میں تا میں الف بڑھا دیا
نستعین کو نستعین کو نستعین پڑھ دیا تو ایسی صورت میں بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے میں بار بار یہی بولتا ہوں کہ دیکھو نماز کی جو صورتیں جو نماز میں آپ کو پڑھنی ہیں، یا جو تسبیحات جو نماز میں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا جو بھی تسبیحات ہیں یا آیت الکرسی وغیرہ ہیں، تو ان کو آپ بہترین طریقے سے کسی قاری سے ضرور پڑھیں، کیونکہ ان میں اگر آپ لفظی غلطی کر جائیں گے، الفابیٹ کی آپ کی مسٹیک ہوگی، تو وہاں آپ کی نماز فاسد ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ معنی بدلے گا، اور جب معنی بدلے گا تو آپ کی نماز فاسد ہونی ہی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو انعمتا انعمتا کی جو تا ہے، اگر ہم وہاں پر زبر کی جگہ پر زیر پڑھ دیں یا پیش پڑھ دیں، جیسے انعمتا ہے، انعمتا کو انعمتی پڑھ دیا ہم نے یا انعمتو پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہماری چلی جائے گی، کیونکہ معنی چینج ہو جاتا ہے زبر زیر سے ہی۔ زبر زیر پیش یہاں بدلو گے تو پھر معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ ہاں، ایسی صورت ہوئی کہ منہ سے آہ یا اف، یا مطلب درد کی یا مصیبت کی وجہ سے کوئی آواز اگر منہ سے نکلے گی یا آواز کے ساتھ رو گئے آپ نماز میں، تو کوئی بھی مطلب منہ سے جو آواز نکلنے کا ہم پہلے بتایا کہ منہ سے جو آواز نکلے گی تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو خاص طور سے دھیان رکھا کریں کہ نماز میں یا اف اس طریقے کے الفاظ بھی نہیں نکلنے چاہیے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اگر آپ کو مطلب کوئی چیز یاد آ گئی اور آپ کی رونے والی کیفیت ہو گئی نماز میں، یا اللہ کا عذاب مطلب اللہ کے عذاب کی وجہ سے آپ رونے لگے، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوا کرتی ہیں، آپ اگر نماز میں رونے لگے تو دھیان یہ رکھیں کہ آواز آپ کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے رونے کی۔ اگر رونے کی آواز آئے گی آپ کے منہ سے تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، ایک چیز اور ہے، لیکن اگر مرض کی وجہ سے بے اختیار سمجھتے ہیں نا، مطلب اپنا کنٹرول نہیں ہو پا رہا، مرض ہے، تکلیف ہے، تو اپنا کنٹرول نہیں ہے اس میں، اگر ایسی صورت میں آواز نکلے گی تو پھر معاف ہو جائے گی۔ یوں ہی اب چھینک کسی کو آ گئی یا ڈکار آ گئی یا جمائی آئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں وہ، لیکن اب وہ جب چھینک آئے گی تو آواز نکلے گی، جمائی آئے گی تو آواز نکلے گی، ڈکار آئے گی تو آواز تو آنی ہے، تو ایسی صورتوں میں یہ معاف ہے۔ اور پھر ایسا معاملہ ہوا کہ دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی رہ گئی، مطلب کھانا پینا کھائے تھے، کلی وغیرہ کر لیے، وضو وغیرہ کیے تھے ٹھیک سے، لیکن اب ہو جاتا ہے نا بہت سی بار ایسا کہ دانتوں میں پھنسی رہ جاتی ہے کوئی چیز، تو اب نماز پڑھنے تو کھڑے ہو گئے لیکن کوئی چیز تھی دانتوں میں اب رہ گئی، تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر اس کو اندر نگل جاتا ہے تو وہ چنے کے برابر ہے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر چنے سے کم ہوئی تو نماز مکروہ ہوگی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ بہترین انداز سے کلی کی کریں گے، اور اگر بائی چانس نماز کے اندر آپ کو محسوس ہونے لگے کہ ہاں ہمارے دانت میں کچھ پھنسا تھا وہ نکل کے آ گیا ہے باہر، تو کوشش یہ کریں کہ اسے اندر نہ نکلے، کیونکہ دیکھو اندر نکلنے میں یا تو آپ کی نماز فاسد ہوگی یا پھر مکروہ ہوگی۔ چنے سے اگر ایک چنے کے برابر ہے تو آپ کی نماز چلی گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر چنے سے کم ہے تو مکروہ ہوگی نماز۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز اگر ایسا محسوس ہوگی دانت میں سے کوئی چیز نکلی ہے تو اس کو اندر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اب دیکھو عورت نماز پڑھ رہی تھی کہ بچے نے چھاتی چوس لی اور دودھ نکل آیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، بچہ آیا، بچہ چھاتی سے لگ گیا اور پھر وہ دودھ پینے لگا، تو ایسی صورت میں بھی اگر دودھ نکل آئے گا بدن سے تو نماز اس کی بھی چلی جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ کچھ اہم چیزیں وہ پوائنٹ آپ لوگوں کو دھیان رکھیں کہ دیکھو نمازی کے آگے سے گزرنا، نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ارے فلاں میرے سامنے سے گزر گیا، میری تو نماز چلی گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو اگر کوئی جان بوجھ کر گزر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے دیکھو عوام میں کچھ چیزیں مشہور ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ نماز میں داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس بات کو کوئی لاجک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نماز میں داہنے پاؤں کا انگوٹھا اٹھ جائے، لوگ کہتے ہیں عوام میں تو مشہور ہے کہ نماز آپ کی چلی جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، آپ یہ حکم ہی نہیں ہے شریعت کا کہ اس سے نماز فاسد ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر نماز میں انگوٹھا بائی چانس اٹھ جائے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو
فرماتے ہیں کہ دیکھو پگڑی اگر سر پہ باندھے ہیں، یہ بھی مکروہات کا ہی بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے مکروہات ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو، یعنی دائیں بھاگ رہی ہے یا بائیں بھاگ رہی ہے، پگڑی کو ہمیشہ بیچ سر پہ باندھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری داہنی طرف لٹکی ہوئی ہے یا بائیں طرف لٹکی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے نماز میں پگڑی باندھنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک۔ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، یعنی سردیوں کا موسم چل رہا تھا، چادر کو پوری طرح سے لپیٹ لیا، اب ہاتھ بھی ہمارے باہر نہیں ہے، پورے اندر لپٹے ہوئے، تو یہ صورتیں بھی جو ہیں اس طریقے سے کپڑے ڈالنا، بدنوں پر لپٹ جانا کپڑوں میں، یہ بھی مکروہ ہے نماز میں۔ اور دیکھو ناک اور منہ کو چھپانا، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انگوچھا وغیرہ لاتے ہیں، ناک کو بھی ڈھک لیتے ہیں، منہ کو بھی ڈھک لیتے ہیں، تو یہ نماز میں طریقہ جو ہے یہ مکروہ ہے، آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہونا چاہیے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے نماز میں، اور بے ضرورت کھکار نکالنا، اس سے بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور جان بوجھ کر، بالقصد، بالارادہ، یعنی آپ نے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ اگر جمائی لی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن ایسا ہوا کہ خود آ گئی، یعنی آپ نے جمائی لینے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن آٹومیٹک اپنے اندر سے اپنے آپ ہی جمائی آ گئی، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ایسی صورت میں مکروہ نہیں ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کر لوگے تو پھر نماز مکروہ ہونی ہی ہے۔ اور یہ چیز دھیان رکھنے کی، دیکھو کوئی کپڑا ہے اور اس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو تو اسے پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ تصویر والے کپڑے نہ پہنے جائیں، کہ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھو گے تو نماز آپ کی مکروہ ہونی ہے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے دیکھو تصویر کا نمازی کے سر پر یا چھت پر جو ہے نا معلق ہونا، یعنی کہ دیکھو جیسے کوئی نمازی ہے، نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز پڑھ رہا تھا لیکن چھت پر کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہے یا سجدے کی جگہ پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورتوں میں نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نمازی کے آگے یا دائیں یا بائیں یا پیچھے کسی بھی جگہ پر یا دیوار پر جو ہے نا تصویر معلق ہے، منقوش ہے یا پھر دیوار میں لگی ہوئی ہے یا دیوار پر لٹکی ہوئی ہے، تو ایسی صورتوں میں بھی آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ یا ایسا ہے کہ آپ الٹا قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی پیچھے کی طرف سے آگے، تو ایسے الٹا قرآن شریف پڑھنے میں بھی آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور یہ چیز دھیان رکھیں کہ یہاں جو مکروہ کا بیان چل رہا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں مکروہ تحریمی میں آئیں گی، وہ مکروہ ہوگا جو حرام کے قریب ہے۔ قرات کو رکوع میں ختم کرنا، اب بہت سے لوگ ایسا ہو جاتا ہے کہ الحمد پڑھی، سورت پڑھ رہے تھے، سورت پڑھتے پڑھتے ڈائریکٹ رکوع میں پہنچ گئے، اور رکوع میں پہنچنے کے بعد اپنی سورت ختم کر رہے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو ایسا کرو گے تو آپ کی نماز ایسے میں بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سورت کو پڑھ رہے ہیں تو سورت آپ قیام میں ہی ختم کریں، یعنی جب کھڑے ہیں اس میں پوری قرات مکمل کرنے کے بعد تب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اگر ایسا ہوا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت قرات کرتے ہوئے جا رہے ہیں یا رکوع میں پہنچنے کے بعد اپنی جو قرات ہے یعنی سورت پڑھنا جو ختم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع یا سجود میں جانا یا امام سے پہلے سر اٹھا دینا، یہ باتیں بھی مکروہ تحریمی ہے، ان کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز میں جا رہے ہیں تو نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع اور سجدہ امام کے بعد میں ہی کرنا ہے۔ امام سے پہلے اگر ہم سجدے میں جائیں گے یا امام سے پہلے رکوع میں جائیں گے، چاہے ایک لمحے پہلے کیوں نہ ہو، یا سجدے سے سر اٹھائیں یا رکوع سے سر اٹھائیں، اگر ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ احتیاط اس میں رکھا جائے کہ جب امام رکوع میں جائے اس کے بعد ہی اپنا سر آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ وطر کے متعلق بہت سے لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے وطر کے بارے میں۔ دراصل عشاء کی نماز میں فرض نماز کے بعد 2 سنتیں اور 2 نوافل پڑھنے کے بعد وطر کی 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور وطر کی نماز جو ہوا کرتی ہے وہ جیسے ہم روزانہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، انہی نمازوں کی طرح یہ بھی نماز ہوتی ہے۔ اس میں 3 رکعتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے بس۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو نماز وطر بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وطر کی جو تیسری رکعت ہوا کرتی ہے یعنی آخری رکعت،
تو تیسری رکعت میں ہمیں الحمد پڑھنی رہتی ہے، پھر الحمد کے بعد سورت پڑھنی رہتی ہے۔ تو جب سورت پڑھیں گے تو سورت کے بعد ہم اپنے کانوں تک ہاتھوں کو لے جائیں گے، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس لائیں گے، اور واپس لانے کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ایک چیز دھیان رکھیں، یہاں پر اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ دعائے قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں، قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو وہاں پر جب واپس لے کر آئیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے لانا یہ واجب ہے۔ اگر اللہ اکبر کہنا چھوٹ جائے گا یہاں پر اس جگہ پر تو ایسی صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہمیں دعائے قنوت پڑھنی ہے، یعنی ہاتھ واپس لائے اور ناف کے نیچے باندھ لینے، دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے، پہلے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے آرامانہ سے۔ دیکھو میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگ اسی ریکارڈنگ کے تھرو اس کو یاد بھی کر لینا۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو دعائے قنوت وطر میں پڑھنی ہے۔ اور ایک چیز دھیان رکھیں، میں نے بسم اللہ اس لیے پڑھی کیونکہ میں آپ کو سکھا رہا تھا ابھی، نماز میں آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، تو دیکھو یاد نہیں ہے تو یاد کرو، لیکن اگر فی الحال ابھی یاد نہیں ہے تو اس کے لیے آپ جو اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی آپ دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تبھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دعائے قنوت ہمیں یاد ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو اہم مسئلے ہیں دعائے قنوت کے تعلق سے، کون کون سے ہیں؟ دیکھو، ایک تو یہ کہ اگر دعائے قنوت جان بوجھ کر نہیں پڑھی ہم نے، جان بوجھ کر اگر ہم دعائے قنوت پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے وطر نہیں ہوں گے، وطر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ بھول کر دعائے قنوت چھوٹ گئی، اگر بھول کر چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ اتحیات کے بعد آپ داہنی طرف سلام پھیر دیں اور پھر اس کے بعد دو سجدے کریں، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر کے آپ نماز مکمل کر لیں۔ یہ طریقہ سجدہ سہو کا ہوتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب آپ بھول کر مطلب دعائے قنوت پڑھنا نہ پڑھیں، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو پھر نماز ہوگی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب ایسا ہوا کہ دیکھو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں لیکن رکوع میں یاد آیا، تو رکوع میں یاد آئے گا تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا آخر میں سجدہ سہو کریں گے یا پھر کھڑے ہو جائیں گے یا دوبارہ پڑھیں گے؟ مطلب کیا کرنا ہے ایسی صورت؟ تو دیکھو جب بھی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں یاد آئے تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ آپ کو اب دوبارہ قیام کی طرف لوٹنا نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہ کریں کہ آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں نیت باندھ کے اور پھر دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سجدہ کریں گے، دونوں سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو آپ کو پھر بعد میں سجدہ سہو کرنے ہوں گے، اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ رکوع میں پڑھنے لگے سوچے کہ چلو وہاں چھوٹ گئی یہاں پڑھ لیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اب ایسی صورت میں بس حکم یہی ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کریں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہیں تک آج کا بیان رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو چھٹا لیکچر آئے گا اس میں بھی بہترین مسئلے، بہترین بیان اور کافی علم میں اضافہ آپ کا کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ ان مسائل کو بہترین انداز میں اپنے دماغوں میں بٹھا لیں اور اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ علم ہو جائے، کیونکہ دین کا اتنا علم ہونا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے ہماری نمازیں درست رہیں، ہمارا ایمان درست رہے، ہمارے جو روزمرہ کے جو ہم پر فرض ہیں، جو چیزیں فرض ہیں وہ ہم اچھے انداز میں کر سکیں۔ تو اتنا علم سیکھنا تو ہر کسی پر فرض ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے دوست ہوں، اعزاء و اقارب ہوں
ان کو بھی اس کی طرف رجحان کریں کہ اب وہ بھی اس کی طرف آئیں، اس کورس کو جوائن کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اصلاحی بھائیوں کو، ہم تمام سیکھنے والوں کو ہمارے علموں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔